السلام علیکم ناظرین، آپ نے لشکر خراسان کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ ایک ایسا لشکر جو قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ لشکر واقعی موجود ہے؟ اور اگر یہ لشکر موجود ہے تو کہاں سے نکلے گا؟ کیا ہم اس پیش گوئی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں؟ خراسان کا لشکر کہاں سے ابھرے گا اور اس کا لیڈر کون ہوگا؟ یہ وہ پیش گوئی تھی جو بزرگوں اور علماء نے صدیوں سے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن آج ہمیں یہ پیش گوئی حقیقت میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف لشکر خراسان کا ذکر کریں گے بلکہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی وہ نشانیاں بھی دیکھیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گی، اور آخر میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ آج کے دور کا وہ کون سا ایسا لیڈر ہے جو اس پیش گوئی کے مطابق لشکر خراسان کا سربراہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ کوشش اچھی لگی تو حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ پیارے دوستو، ارشاد نبوی ہے کہ قیامت کے قریب خراسان سے ایک لشکر ابھرے گا جو حق کا پرچم بلند کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کرے گا تاکہ دنیا میں عدل اور انصاف قائم کیا جا سکے۔ اس لشکر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی پیش قدمی کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا اور یہ لشکر بیت المقدس تک پہنچے گا جہاں یہ حق کا پرچم لہرائے گا۔ اب اس پیش گوئی کو ہمیشہ سے علماء اور عوام میں بڑی دلچسپی سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن سوال ہمیشہ یہ رہا کہ خراسان کہاں ہے۔ صدیوں سے اس پر مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں، مگر آج کے دور میں جیسے جیسے حالات بدلتے جا رہے ہیں تو اس کی نشانیاں اور واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ خراسان کی پیش گوئی کا اطلاق بہت سے لوگوں کے مطابق ایران پر ہوتا ہے۔ ایران کا وہ مضبوط موقف جو اس نے فلسطینی مظلومین کی حمایت اور مغربی طاقتوں کے خلاف اپنایا ہے، اس پیش گوئی کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں ایک بڑی جنگ جو مسلمانوں کو متاثر کر رہی ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر یہودی اور نصرانی طاقتیں ظلم ڈھا رہی ہیں، اور یہ جنگ ہمیں بہت سی نشانیاں دکھا رہی ہے جو پرانی پیش گوئیوں سے ملتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کون سا ایسا ملک ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے؟ اگر ہم موجودہ حالات کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک ایران ہے۔ ایران ہی وہ ملک ہے جو فلسطینی مظلوموں کی کھل کر حمایت کر رہا ہے، اور ایران نے یہودیوں اور نصرانیوں کے خلاف کھلا مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا ایران کے اس کردار اور اس مضبوط قیادت کو دیکھ کر یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ شاید وہ لشکر کہ جس کا ذکر احادیث میں ہوا ہے کسی ملک سے نکلے گا۔ یہ سب باتیں آج کے حالات کی پیش گوئیوں سے جوڑ رہی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ شاید ہم اس وقت کے بہت قریب ہیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دوستو، اہل تشیع کی روایات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ لشکر خراسان کا لیڈر ایک ایسا شخص ہوگا جس کے جسم میں ایک نمایاں کمی ہوگی، اس کے ہاتھ میں کوئی نقص ہوگا اور اسے عام لوگوں سے الگ کرے گا۔ یہ ایک واضح نشانی ہے جو کہ اس لیڈر کی پہچان کراتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور کا کون سا ایسا شخص ہے جو خراسان کی قیادت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جب ہم حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نظر آتے ہیں۔ اگر ان کی جسمانی حالت کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ بالکل کام نہیں کرتا، اور یہ نشانیاں روایت میں بتائی جا چکی ہیں۔ معزز دوستو، یہ نشانیاں آیت اللہ خامنائی پر پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ نہ صرف ان کی جسمانی حالت اور پیش گوئیوں سے مشابہت رکھتی ہیں بلکہ ان کی قیادت کی خصوصیات بھی اس لشکر کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں اور اپنے ملک کو ایک مضبوط اسلامی ریاست کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ آیت اللہ خامنائی ہی وہ شخصیت ہیں جو روایات میں ذکر کیے گئے ہیں۔ لشکر خراسان کی قیادت کرنے والے ہیں۔
اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کریں تو اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہوگا۔ جب ظلم اور ناانصافی کا دور اپنے عروج پر ہوگا، قیامت سے پہلے وہ ایک ایسی حکومت قائم کریں گے جو زمین پر انصاف اور امن لے کر آئے گی۔ امام مہدی کی حکومت میں دو اہم مددگار قوتیں بھی شامل ہوں گی، ایک آسمانی مدد اور دوسری زمینی مدد۔ روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آسمان سے ایک بڑی اور اہم شخصیت نازل ہوں گی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسلامی روایات میں مرکوز ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول اس وقت ہوگا جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ امام مہدی علیہ السلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، جس کے بعد دنیا میں ایک دور کا خاتمہ ہوگا اور دوسرے دور کی شروعات ہوگی جو ایک امن کا دور ہوگا۔ اور دوسری بڑی مدد امام مہدی علیہ السلام کو خراسان سے نکلنے والے لشکر سے ہوگی جو امام مہدی کے ساتھ مل کر عدل اور انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا اور ان کی مدد کرے گا اور ان کی حکومت کے قیام میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس لشکر کی طاقت، استقامت اور حوصلہ اتنا مضبوط ہوگا کہ کوئی بھی اسے روک نہیں سکے گا۔ یہ دونوں قسم کی مدد یعنی آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور خراسان سے لشکر کا نکلنا امام مہدی کی حکومت کے قیام کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کے دور کے حالات دیکھ کر ہم محسوس کر سکتے ہیں جیسے جیسے ظلم بڑھتا جا رہا ہے، یہ نشانیاں آہستہ آہستہ پوری ہوتی جا رہی ہیں اور وہ وقت اب قریب ہے کہ جب تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ کیا یہ لشکر خراسان سے نکلے گا؟ آپ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔